أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کے چھٹے رکوع کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سود کے حکم کو بالکل صاف صاف بیان کیا ہے، بغیر کسی اشارے کے ایک دم ایک چیز کو الگ الگ صاف اور واضح کر دیا ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں، چھپا کر دکھا کر، کسی بھی طریقے سے، اللہ نے جس کو مال دیا ہو وہ دن میں خرچ کرے یا رات میں اللہ کے راستے میں، دکھا کر خرچ کرے یا چھپا کر۔ دکھا کر تو زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی ہے، چھپا کر صدقہ نافلہ، کسی کو دیکھ لیا مجبور ہے، بچے یتیم ہیں، بغیر کسی کو بتائے سیدھے ہاتھ سے اس طرح دے دیا کہ الٹے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور کل قیامت کے دن کی حالت یہ ہوگی کہ یہ بغیر خوف بغیر ڈر کے، اگر ہماری اور آپ کی زبان میں کہیں تو کہ بغیر ٹینشن کے رہیں گے قیامت کے دن، سکون اطمینان سے، حشاش بشاش، مزے کے ساتھ۔ اب اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان حشر جو قائم ہوگا کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، کوئی چھاؤں نہیں، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ تمتما رہا ہوگا، جس کے جتنے اعمال یا جتنے گناہ ہوں گے اس اعتبار سے پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ اب ان پوری کائنات کے لوگوں میں سے 7 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ بلائیں گے کہ یہ دھوپ میں ہیں، اس کو نکال کر لاؤ، میرا عرش جو ہے اس کے نیچے جو سایہ ہے اس میں اس کو جگہ دے دو۔ حدیث بڑی لمبی ہے، اس میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان بھی ہوگا کہ اس طرح خرچ کرتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو معلوم ہی نہیں کیا دیا، اور نہ کسی کو سنایا، کچھ نہیں، معلوم ہو گیا فلاں مستحق، خاموشی کے ساتھ، کوئی کچھ کہے نہ کہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، بس۔ یہ چیز میں نے خاص طور سے اس لیے ذکر کر دی ہے کہ ہمارے یہاں امداد تو کی جاتی ہے 100 روپے کی، امداد تو کی جاتی ہے 500 روپے کی، اور فوٹو کلک ہوتے ہیں 1000 روپے کے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ چلو مان لیا کہیں ضرورت ہے، کوئی تنظیم ہے، پروف کے واسطے رکھنا پڑتا ہے، 1000 مرتبہ اس بات کو کہا گیا اگر آپ کو امداد کرنا ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے لیے،
اگر آپ کسی کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. جب اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ثواب وہ دے گا, بدلہ وہ دے گا, دنیا نہیں دے گی. تو یہ فوٹو کلک کرنا اور یہ تصویر کشی کہ اللہ رحم کرے, سامان رمضان کٹ, عید کٹ 2000 کی ہوگی اور اس کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر یا کلک کرا کے بعزت اس کو 5000 کا کیا جائے گا. بھئی اللہ کے بندو, سامنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا. یہ بھی تو خیال کریں کہ اس کا بھی تو عزت نفس ہے, اس کی بھی تو دل کے خیالات اور جذبات ہیں. اللہ نہ کرے اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہی ہاتھ نہ پھیلایا ہو اور وہ تصویر اس کے سگے بھائی کے پاس پہنچ جائے, کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ تو یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں ایسا خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا, بائیں کو معلوم بھی نہیں ہوا, یا ایسی کالی رات میں دیا خود کو معلوم نہیں کیا خرچ کر کے آیا. اور ہمارے ملک میں ایسے نہ جانے کتنے بزرگ گزرے. ایک صاحب کا بھی قریب کے زمانے میں انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد معلوم یہ ہوا کہ تقریباً 2 سے 3 ہزار گھرانے ان کے وظیفے پہ چل رہے تھے. ان کے بچوں کی گواہی ہے کہ خود ہمیں نہیں معلوم تھا, اور ان کے گھر کی حالت یہ ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں تو چونا اور سیمنٹ نیچے گرے. تو ایسے بھی نمونے اللہ والے ہوتے ہیں. تو بہرحال پہلی آیت میں اللہ نے فضیلت ذکر کی خرچ کرنے والوں کی. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ سنو, الذین یأکلون الربا, الذین یأکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, کل قیامت کے دن کیا حالت ہوگی؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قرآن مجید جو تعبیر, جو الفاظ استعمال کرتا ہے, جو لوگ عربی زبان سے ذرا سے بھی واقف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید سے زیادہ بہترین کتاب یا کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ جملے استعمال فرماتے ہیں کوئی اور ہو نہیں سکتی. آپ نے فرمایا سود خور کا انجام کل قیامت کے دن ایسا ہوگا, اس حالت میں ہوگا جیسے کوئی جن اس کے اوپر ہو, بالکل دیوانہ پاگل. اور ایک مفسر اس کو یوں کہتے ہیں کہ جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ حالت ہوگی, اس دنیا میں بھی آپ سود خور کی حالت دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ آپ چلو عام شہر گلیوں میں نہ دیکھنے کو ملے, ایک مثال دوں آپ کو. ابھی 2 یا 3 دن پہلے ہمارے ملک کا جو مارکیٹ تھا, جو شیئر بازار تھا, وہ ایسا گرا کہ پچھلے 28 سال میں اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا تھا. 3 دن پہلے کا واقعہ لوگ جانتے ہیں. وہاں جا کر کبھی بھی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر دیکھیں کہ سود خوروں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہوگی, بنگلو ہوگا, سب کچھ ہوگا, مگر پھر بھی وہ بازار کی قیمتوں کو دیکھ کر ایسا دیوانہ اور پاگل رہتا ہے جو قرآن نے تعبیر بیان کی, یتخبطہ الشیطان من المس, لگتا ہے کہ کوئی جن آ گیا ہے, ایک دم پریشان. کیوں؟ ایک پیسے سے محبت ہے, ایک پیسے کا لالچ ہے. اللہ نے پہلی آیت میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت جو بیان کی وہ اسی لیے کہ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو یا کسی اللہ کے بندے کو مال دیا, اپنی ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے, زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے, اب کچھ بچ جاتا ہے. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ بینک اکاؤنٹ میں بیلنس بنا کر نہیں رکھتے, اپنے بچوں کی ضروریات کے بعد تلاش کرتے ہیں کون ہے, بغیر کسی کو بتائے اور خرچ کر دیتے ہیں. اب جو سود خور ہوتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا کبھی بھی نہیں, یہ ناممکن ہے. وہ اس کو موت آ جائے گی, اپنے پیچھے کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑ کر چلا جائے گا, مگر خرچ نہیں کرے گا. کرتا کیا ہے؟ ایک تجارت میں سے 1000 بچے, 1000 کر کر کے 1 لاکھ جمائے. اب تلاش کرتا ہے کون ایسا مجبور ہے جس کو منتھلی 10% پر یہ 1 لاکھ روپے دیے جائیں. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تلاش کرتے ہیں غریبوں کو, تاکہ اللہ کے یہاں میں کچھ رقم جمع کر دوں, کل قیامت کے دن کام آئے. سود خور کیا کرتا ہے؟ مجبوروں کو تلاش کرتا ہے کیسے خون چوسا جائے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا صاف کر دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ کان کھول کر سنو، بزنس تجارت بالکل حلال ہے، خوب کماؤ، کروڑوں کماؤ، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، کون روک رہا ہے؟ حلال بزنس سے، حلال تجارت سے، لیکن سود حرام ہے، سود قطعی، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں بیان کرنے کے بعد بہت لمبی چوڑی آیت ہے، آخر میں چڑھ کر یوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے، اس اعلان کے بعد جو ہم نے کر دیا کہ سود حرام ہے، اگر تم نہیں سدھرتے تو سنو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارا اس اعلان کے بعد بھی سودی معاملے میں ملوث رہنا، شامل رہنا، گویا کہ تمہارے عمل سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم تجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور آج کے زمانے میں شاید کوئی گھر ایسا خالی ہو، اکا دکا مل جائے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو اور وہ اس لعنت سے بالکل پاک ہو۔ اگر کوئی ہے تو یقین جانیے اس گھر سے زیادہ حلال کمائی والا کوئی گھر نہیں۔ آج کے زمانے میں کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن لون، کس چیز سے بچیں گے آپ؟ اتنی خطرناک چیزوں میں جکڑ لیا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہر مہینے کی ٹینشن۔ اور یہ چیز ایک مرتبہ جمعے میں بات آئی تھی، اور یہ بات بڑی صاف طور سے عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ چیز آتی کیوں ہے؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ جب ہم خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں، جب مجھے یہ معلوم ہے میری تنخواہ منتھلی سیلری 20,000 ہے، میں کیوں 30 خرچ کروں؟ جب مجھے معلوم ہے 50 ہے، میں کیوں لاکھ خرچ کروں؟ ظاہر سی بات ہے جب ایکسٹرا خرچ ہوں گے، لوگ ایک حد تک قرض حسنہ دیتے ہیں، جب لوگ منع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے مجبوری میں قرض کی ادائیگی کے لیے ایک طرف سے لون لیا جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، دوسری طرف سے لیا جائے گا۔ یہ زندگی اتنی چکڑ جائے گی کہ آخر میں آ کر بعض مرتبہ ہمارے خود نوجوان خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ جان اسی لیے تو جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی اللہ نے دولت دی ہے، اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ ان آیات پر عمل کرنے کی اور ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔